کوئی وحدت نہیں تھی، کوئی ایک اکائی یا کوئی ایک بڑی سلطنت نہیں تھی، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ تو جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو جو جنگ تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی، انتشار اور بڑھ گیا۔ تو کچھ لوگوں کو، یعنی وہاں کے کچھ سرداروں کو، قبائل کے بڑوں کو، بزرگوں کو، ساتھ ساتھ کے حکمرانیوں کو خواب کے اندر یہ بشارت دی گئی کہ تمہارے درمیان ایک نوجوان ہے جو عمر میں تم سے کم سن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے اس شخص کو چن لیا ہے، اور اس کا نام ہے محمود۔ تو قندھار میں سید الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک تھا۔ تو جتنے یہ سنٹرل ایشیا کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ان کو پرنسپیلٹیز کہتے ہیں، ان پرنسپیلٹیز کے جو حکمران تھے وہ سب ایک معین وقت کے اوپر غزنی میں جمع ہوئے، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک جو قندھار میں تھا، وہ جبہ مبارک وہاں پہ لایا گیا، اور وہ جبہ سلطان محمود غزنوی کے کندھے پہ رکھا گیا، اور اس جبے کے اوپر سب نے سلطان محمود غزنوی کی اطاعت کی قسم کھائی۔ سبحان اللہ۔ اس جبے پہ انہوں نے قسم کھائی، اور وہ لوگ سلطان محمود کے لشکر میں شامل ہوئے، اور سلطان محمود غزنوی غزنی سے چلتا، اور یہ سارے یہاں سے جو آج کا پاکستان ہے، پنجاب ہے، اس کو عبور کرتا، اور بحیرہ عرب کے ساحلی علاقہ جو موجودہ ہندوستان کے صوبہ گجرات کے اندر سومناتھ کا مندر ہے، جہاں پہ سومناتھ کے مندر کو فتح کرنے کے لیے 17 حملے سلطان محمود غزنوی نے کیے، 16 حملوں میں ناکام رہا، 17ویں حملے میں یعنی 17 اس کا جو حملہ تھا، اس کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی۔ یہ بہت بڑا ایک سوال کیا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی جو تھا وہ سومناتھ ہی کو کیوں فتح کرنا چاہتا تھا؟ اور آپ کے علم میں ہے کہ جو ہندو مذہب ہے اس کے اندر بھی، اور قدیم جتنے مذاہب تھے ان کے اندر بھی انسانی قربانی کا تصور تھا۔ یعنی جب کوئی آفت ہوتی، جب کوئی مصیبت آتی، تو وہ انسانوں کو قربان کر کے ان کے چڑھاوے اپنے بھگوانوں پہ اور اپنے بتوں پہ چڑھاتے۔ تو جو سومناتھ کے اندر بت تھے، ان بتوں کے اوپر جو ان کے پجاری تھے وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور جو بحیرہ عرب کی چونکہ وہاں ساحل لگتا تھا تو کئی مسلمان وہاں پہ آ کے آباد ہوئے، سومناتھ کے ارد گرد میں آبادی کی، تجارت کے لیے عرب سے آتے تھے کشتیوں پہ، کوئی مسلمان آ کے آباد ہوئے، کچھ ان کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے، تو ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی وہاں آباد تھی۔ تو وہاں سے وہ مسلمانوں کے بچوں کو اٹھاتے اور روزانہ کوئی نہ کوئی ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی لے جاتے، اور رات کے وقت ان کو ذبح کر کے مسلمان لڑکوں کو اور لڑکیوں کو ان بتوں کے اوپر قربان کرتے۔ تو یہ کئی سال سے وہ کر رہے تھے، اور بڑی خوفناک ان کی عادت ہوتی تھی، یعنی وہ اپنی جو ان کی گندگی ہوتی تھی، انسان جو رفع عادت کرتا ہے وہ اس کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ایسے کبھی مکروہ افعال تھے ان لوگوں کے۔ تو وہاں ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا مائی پوری، اس کا بچہ وہ جو منتری تھے ان کے پجاری تھے وہ اٹھا کے لے گئے، اور انہوں نے اس کو کاٹ کے بھگوان کے اوپر قربان کیا۔
تو ایک عورت کا نوجوان بچہ ہو، اس کو زندہ اس ظلم کے ساتھ قربان کر دیا جائے تو ماں ہوتی ہے، وہ بیچاری پاگل ہو گئی، دیوانی ہو گئی، جنگل میں لے کر کھڑی ہوئی۔ جنگل میں ایک فقیر تھا، مسلمان تھا، حاجی منگرولی شاہ اس کا نام تھا۔ ابھی بھی سومناتھ کے قریب حاجی منگرولی شاہ کا مزار ہے، اور مسلمانوں کے درمیان وہ بڑی ایک مقبول مقام ہے ان کی دعاؤں کے لیے، اور ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ وہ حاجی منگرولی کے پاس پہنچی۔ حاجی منگرولی نے اسے کہا کہ تم کیوں دیوانہ پھرتی ہو؟ خاتون نے کہا کہ میرا بچہ تھا، وہ اٹھا لیا ہے پجاریوں نے، اور اس کو انہوں نے جا کے بتوں کے اوپر چڑھاوا چڑھایا ہے، میرا تو سب کچھ لٹ گیا، میرے بچے کا انتقام کون لے گا؟ کون میری مدد کرے گا؟ اور کون میری جیسی دوسری ماں کی مدد کرے گا، انہیں اس ظلم سے بچائے گا؟ تو حاجی منگرولی نے اس کو کہا تمہاری مدد کرے گا محمود غزنوی۔ تو حاجی منگرولی نے ایک روکا لکھا، اور وہ روکا لکھ کے اس نے مائی پوری کو دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور یہ جا کے تم محمود غزنوی کو دے دینا۔ اس مائی نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں غزنی کہاں ہے، نہ میں کسی محمود نامی آدمی کو جانتی ہوں۔ تو حاجی منگرولی شاہ نے کہا کہ بی بی پریشان ہونے کی بات نہیں، تم آنکھیں بند کرو، میں تمہیں محمود کے دربار میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس خاتون نے آنکھیں بند کی، حاجی منگرولی نے اس کو کہاں سومناتھ بحیرہ عرب کا ساحل، آنکھیں بند کرتے ہی اس کو اس نے محمود غزنوی کے دربار میں پہنچا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو قدرت بخشی ہوتی ہے، اور اس کا جو جواز ہے وہ سورہ نمل میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک ان کے امتی نے ملکہ سبا ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے کی دیر میں اس کے بادشاہت سے اٹھا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا دیا۔ تو جن کو کتاب کا علم اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے ان کو ایسی قدرت بھی عطا کر دیتا ہے، تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہوتی۔ اس نے پہنچا دیا، سلطان محمود غزنوی تک یہ روکا پہنچا، اور اس نے جب یہ روکا پوچھا کہ کہاں سے آیا ہے، تو اس نے کہا میں سومناتھ سے آئی ہوں، اور حاجی منگرولی کا سلام ہے، اور یہ اس نے روکا دیا ہے۔ روکے میں یہی تھا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ظلم کا شکار ہے، اور تم اس کی مدد کو آؤ۔ تو سلطان محمود غزنوی نے وہاں سے لشکر تیار کیے، اور وہ سومناتھ کی فتح کے لیے آتا تھا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہندوستان میں فتح کا پہلا دروازہ محمد بن قاسم نے کھولا، وہ بھی ایک دکھی اور مظلوم عورت کی فریاد پر، اور ہندوستان میں اسلامی فتوحات کا دوسرا دروازہ سلطان محمود غزنوی کے عہد میں کھلا، وہ بھی ایک دکھی مظلوم ماں کی فریاد پر۔ یہ لوگ یہاں پہ ان فتوحات کے لیے آئے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر سلطان محمود غزنوی صرف کسی دھرم کے خلاف تھا تو بامیان کے مجسمے جو آج سے 20 برس پہلے 25 برس پہلے توڑے گئے، وہ تو سلطان محمود غزنوی کی اپنی بادشاہت کے اندر تھے۔ صرف سومناتھ کو اس نے کس لیے ٹارگٹ کیا
وہ اس لیے ٹارگٹ کیا کہ وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا تھا، اور اس ظلم کا جو مرکز تھا وہ ایک مندر تھا جہاں اس طرح کے شیطانی اعمال کیے جاتے تھے اور انسانوں کو قربان کیا جاتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد کیا اور ان ظالم پجاریوں سے وہاں کی آبادی کو نجات دلائی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ صوفیاء کرام تشریف لائے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملان را رہنما، حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ تشریف لائے اور یہاں تبلیغ کے لیے آپ نے قیام فرمایا، اور کئی صوفیاء اس کے ساتھ آئے۔ اور جو سومناتھ کا مندر ہے یہ کہاں پہ تھا؟ سومناتھ کا مندر موجودہ صوبہ گجرات کے اندر تھا، اور یہ جوناگڑھ شہر سے 60 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ یعنی جو ریاست جوناگڑھ تھی، سومناتھ کا مندر ریاست جوناگڑھ کے اندر تھا، اور جس وقت یہ فیصلہ کرنا تھا نواب محبت خان کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ جائیں یا وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں، تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہاں پہ شہداء ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، ظلم کو مٹانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ اگر میں آج ہندوستان کے ساتھ اپنی ریاست کو بھیجتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو قیامت کے دن یہ شہداء میرا دامن پکڑ کے سوال کریں گے کہ تو ہماری قبروں کا وارث کیوں نہ بنو؟ اور جب ایک سرزمین اللہ کے نام پہ قائم ہو رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ قائم ہو رہی تھی، تم نے اس سرزمین کو چھوڑ کے مشرکین کی سرزمین کے ساتھ اور ان کی سلطنت کے ساتھ تم نے الحاق کیا، تو اس دینی جذبہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اس طاقت پہ ریاست جوناگڑھ کے نواب محبت خان جی نے ان شہداء کی قبروں کا لحاظ کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کیا۔ اور یہ جوناگڑھ کے لوگوں سے آپ یہ داستانیں سنیں، ان سے یہ باتیں پوچھیں، تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے ان بزرگوں کی، ان اسلاف کی قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے، چاہے اس کی کوئی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے، کوئی قیمت ہمیں اس کی چکانی پڑے۔ سلطان محمود غزنوی نے 16 حملے کیے لیکن ناکام رہا۔ اسے سولہویں حملے کے بعد مایوسی ہونے لگی، تو اس کے شیخ کامل حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جبہ عطا کیا اور فرمایا محمود اس جبے کو جب جہاد کے لیے نکلو تو اپنے گھوڑے کی زین پہ اپنے ساتھ رکھ دینا۔ آپ نے سنا ہے، قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوا اپنے والد کا احوال، تو انہوں نے اپنا جبہ اتار کے بھائیوں کو دیا، اور یوسف علیہ السلام کا جبہ ابھی کئی میلوں کی مسافت پہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے یوسف کی خوشبو آتی ہے، اور آنکھوں کی بینائی جو ہجر و فراق میں رو رو کے چلی گئی، یوسف علیہ السلام کے جبے کو آنکھوں پہ لگایا، ان کے کرتے کو آنکھوں پہ لگایا تو گئی ہوئی بینائی لوٹ آئی۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ بعض وجود ایسے ہوتے ہیں، بعض جسم ایسے ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے برکت ایسی رکھی ہوتی ہے کہ جو چیز اس سے مس ہو جاتی ہے وہ سونا بن جاتی ہے، مسے خام کو وہ کندل بنا دیتا ہے۔ یعنی ایک عام خام تانبا اگر ان سے لگ جائے تو وہ بھی کندل بن جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے، صالحین کے، اولیاء کے جسموں کو یہ برکت عطا کرتا ہے کہ جو چیز ان سے مس ہو جاتی ہے اس میں برکت ہی برکت سما ہوتی ہے۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کو اللہ نے برکت دی تھی۔ ان کا جبہ اور ان کا کرتا سلطان محمود غزنوی اپنے ساتھ رکھ کے آئے اور آخری رات میں بشارت ہوئی کہ دو بھائی ہیں، ایک کا نام ہے مظفر اور ایک کا نام ہے جعفر، جو دروازوں کی فتح ہے وہ ان دونوں کے نام پہ رکھ دی گئی ہے، جعفر و مظفر کی۔ تو سلطان محمود غزنوی وہاں سے چلے، اپنے سمندر کے ساحل سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، تو انہیں ایک خیمے میں بتی جلتی ہوئی معلوم ہوئی، ادھر رکے تو خیمے کے اندر سے دو لوگوں کے تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ پردہ اٹھایا، اندر گئے تو ان سے ان کے اسماء معلوم کیے تو انہوں نے بتایا کہ ہم دو بھائی ہیں اور ایک کا نام جعفر ہے، ایک کا نام مظفر ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میرے بچوں، صبح فتح تمہارے نام پہ لکھی ہے، اللہ کی طرف سے بشارتیں ہوتی ہیں، جیسے غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی کہ کل فتح کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ سنت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ تو دروازوں پہ لوہے کی نوکیلی میخیں لگی تھی، کیونکہ وہ بڑے بڑے ہاتھیوں سے دروازے کھولتے تھے، ہاتھی کو لاب کے زور سے ٹکراتے تھے تو دروازے ٹوٹتے تھے، تو اس کے اندر میخیں اور سلاخیں لگی تھی دروازوں میں، تو ہاتھی آتے تھے، وہ سلاخیں ان کو چبھتی تو وہ ان سے ڈر کے پیچھے ہٹتے تو وہ دروازے ٹوٹ نہیں رہے تھے۔ تو وہ دو بھائی اس ہاتھی پہ سوار ہوئے، جعفر اور مظفر۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات بلند کرے، ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں فرمائے۔ ایک بھائی ہاتھی کو چلانے لگ گیا، ایک بھائی جو تھا وہ سونڈ کے بالکل اوپر کی طرف اس کے سر پہ سوار ہو گیا اور یوں ہاتھ کھول کے کھڑا ہو گیا، اور جب دروازے کے قریب آیا ہے تو اس نے حملہ کیا اور اللہ کی مدد بھی تھی ساتھ، تو وہ دروازہ ٹوٹا، وہ وہیں گرا اور شہید ہو گیا، اور بعد ازاں اس کی قبر اسی مقام پہ بنائی گئی جہاں دروازہ اس نے توڑا تھا، اور دوسرا بھائی جو تھا وہ دیوار کے تھوڑا اندر جا کر شہید ہوا اور اس کی قبر وہاں پہ بنی۔ یہ کہاں پہ ہے؟ سومناتھ ریاست جوناگڑھ کے اندر، جہاں عالم اسلام کے عظیم المجاہدین نے یہ قربانیاں دیں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جس درگاہ پہ ہم بیٹھے ہیں، جس اللہ کے ولی کے قرب و جوار میں ہم بیٹھے ہیں، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے آباء و اجداد ہندوستان میں سومناتھ کی فتوحات کے لیے آئے تھے۔ آپ کو تاریخ معلوم ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد عرب تھے، سادات نہیں تھے، لیکن عرب تھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، قبیلہ یعمان سے، اور یہ ہرات کا لشکر تھا، اور ان کو غزنوی کی فوج کا عرب لشکر کہا جاتا تھا، کہ عرب کمانڈرز آف غزنویز ملٹری، اور گجرات کے قریب کئی مقامات پہ اس خاندان کے، یعنی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کے مقبرے ہیں، ان شہداء کے اور ان غازیوں کے جو ان مارکوں کے اندر لڑتے رہے۔ بہروز میں ایک بہت بڑی خانقاہ ہے غازی مسعود کی، وہ بھی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد میں سے تھے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جو قبائل آئے یہاں پہ، یہ جو بزرگان دین آئے یہاں پہ، انہوں نے ہر طرح سے تبلیغ کی۔
جو کسی بات سے اثر قبول کرتا اس کے ساتھ بات کی، جو کسی مشاہدے سے اثر قبول کرتا اس کے سامنے کرامات کا اظہار کیا، جو مکالمے سے بحث و تمہیز سے اثر قبول کرتا اس کے ساتھ علمی مکالمہ کیا، اور وہ لوگ جو طاقت کی زبان سمجھتے تھے ان کے ساتھ طاقت کی زبان میں بات کی اور مجاہد اسلام مان کے ان لوگوں کو شکست دی۔ ہر طرح سے انہوں نے اپنا کردار ادا، بات چیت کے ذریعے، اظہار کرامت کے ذریعے، مشاہدات کے ذریعے، علم کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، عمل کے ذریعے، اور عملاً اپنے ہاتھ میں اللہ کی راہ میں تلوار پکڑ کر۔ سبحان اللہ۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ سراپا عمل ہوتے ہیں، وہ سراپا تحرک ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہم جملہ گڑھ سے محبت کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے ان عظیم اسلامی مجاہدین کا، اسلامی سالاروں کا خون بہا ہے، اور انہوں نے اپنے خون کے ذریعے اس کو فتح کیا، جو بعد میں یہ 1947 تک یہ ریاست وہاں پہ قائم رہی۔ تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے شہداء کے خون کے محافظ بنیں، ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے شہداء کے خون سے محبت کریں، اور اگر ہم شہداء کا خون بھلا دیتے ہیں، شہداء کے خون سے بے وفائی کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہماری کوئی حیثیت اور ہماری کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی۔ اور یاد رکھیں کہ جس نے بھی اسلام کے لیے جنگ لڑی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، ہر اس شخص سے محبت کرو، وہ آپ کے قبیلے سے ہے یا آپ کے قبیلے سے نہیں، اس سے محبت کرو۔ وہ آپ کے سلسلے نسبت سے ہے یا آپ کے سلسلے نسبت سے نہیں ہے، اس سے محبت کرو۔ وہ آپ کے مسلک سے ہے یا آپ کے مسلک سے نہیں ہے، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اس سے محبت کرو۔ وہ آپ کا فکری اختلاف اس سے ہے یا آپ کا فکری اختلاف اس سے نہیں ہے، یہ معنی نہیں رکھتا۔ معنی یہ رکھتا ہے کہ وہ شخص کس کی راہ میں لڑتا رہا، کس کی راہ میں جہاد کرتا رہا، کس کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے گھومتا رہا، وگرنہ جان کسے عزیز نہیں ہوتی، جان کسے پیاری نہیں ہوتی۔ اور دیکھیں لوگ کتنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ آج کل آپ کو پتا ہے کہ اشتعال کا زمانہ ہے، فاش فلموں، فاش ڈراموں کا زمانہ ہے۔ لوگ، نوجوان، بچے، بڑے بڑے گھروں کے بچے اور بچیاں اس فاحش اور علاوہ گوئی کے پیچھے وہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں جھوٹی محبت کے نام۔ یعنی اگر دنیا میں میرے خیال میں فی زمانہ کوئی عبرتناک موت ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ ایک بندہ محبت میں اور دنیاوی محبت میں جس کے ہزاروں متبادل اللہ نے اس کو عطا کر رکھے ہیں، وہ اس سے دل برداشتہ ہو کے اپنی جان بھی لے لے اور اگلے کی جان بھی لے لے۔ یہ سب سے عبرتناک بات ہے۔ یار اگر جان دینی ہے، اتنی ہی سستی کر رکھی ہے، تو کسی بڑے مقصد کی خاطر تو دو، اللہ کی راہ میں جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان دو۔ سبحان اللہ۔ جان قیمتی چیز ہے، جان کی قدر کرو۔ ایک بار اللہ نے دی ہے، زندگی ایک بار ہے۔ اس سے پہلے یہ عالم ارواح میں رہ کے آتی ہے، اس کے بعد یہ عالم برزخ میں جاتی ہے۔ جو عمل اس دنیا کے اندر اس جان میں سر انجام دینا ہے، وہی اس کی تقدیر اور وہی اس کا مقدر ہے۔ جو اس نے اختیار کیا، حق کو اختیار کیا، تو اس کو اجر ملے گا، اس کو جزا ملے گی، اور اگر اس نے شر کو اختیار کیا تو اسے سزا ملے گی، اس کے اوپر پکڑ ہوگی۔ تو ہم جزا کو چھوڑ کے سزا کا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ ہم اجر کو چھوڑ کے عذاب کا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، ان لوگوں کی موت پہ فخر کرو، ان لوگوں کی موت پہ نازاں ہو جاؤ، ان لوگوں کی موت کو اپنے لیے مثال بنا کے رکھو جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔
سبحان اللہ. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور ہوا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور ہوا. سر ہے وہ سر جو تیری راہ میں قربان ہوا. سر تو وہ سر ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جائے. اس لیے ہم ان شہداء سے، ان مجاہدین سے محبت کرتے ہیں. وہ چاہے کردوں کا سپوت سلطان صلاح الدین ایوبی ہو، وہ چاہے افغانیوں کا سپوت سلطان محمود غزنوی ہو، احمد شاہ ابدالی ہو، مغلوں کا سپوت سلطان اورنگزیب عالمگیر ہو، وہ چاہے آج کے وہ ہمارے نوجوان بھائی ہوں، وہ برہان مظفر بانی ہوں، وہ فلسطین میں قربان ہونے والے ہر روز کے وہ نوجوان ہوں جو وہاں پہ حریت، آزادی، القدس کی خاطر قربان ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ سب لوگ ہمارے لیے زندہ مثالیں ہیں. یہ سب لوگ ہمارے لیے زندہ مثالیں ہیں کہ اگر جینا ہے تو ان کی طرح جیو، اگر سر بلند رکھنا ہے تو ان کی طرح اپنے سر کو بلند رکھو، مقاصد کا تعین کرنا ہے تو ان کی طرح اپنے بڑے مقاصد رکھو. کہ دل اللہ کی یاد سے معمور ہے، اور جو سر ہے یہ ہر وقت نشر عشق مصطفیٰ سے مخبول رہے. سبحان اللہ. اور جو زبان ہے یہ ہر وقت لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی دعوت دے. سبحان اللہ. اور جو ایسے والدین ہیں ان کو اپنی اولاد پہ فخر ہونا چاہیے جن کی اولاد نیکی کے راستے پہ ہے. میرے کئی بھائی ہیں، بزرگ ہیں جو اس بات سے خائف رہتے ہیں کہ سادہ بات مولوی میں پڑھنے. اگر کسی کا بچہ جہاز بنتا ہے، منشیات میں حل ہوتا ہے، اپنی عمر تباہ کر بیٹھتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس کا بچہ اللہ کی راہ میں دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں. اس سے بہتر ہے کہ اس کا بچہ علم دین سے منور و مزین ہو. جیسے صوفیاء کرام کی مختلف تحریک ہیں. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے اصلاحی جماعت ہے. تو کوشش کریں اپنے بچوں کو حق کی طرف لائیں، خیر کی طرف لے کے آئیں، اللہ کی راہ میں ان کو چلائیں، ان کو اس عملی تربیت سے گزاریں. مدارس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں، وہ سیکھ کے آئیں، کچھ وہاں سے دین کو سیکھیں. اور فی زمانہ اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے. عالم اسلام کی بقا اس میں ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسل کو علوم دینیہ کی طرف لے کے آئیں، ان کے سینوں کو، ان کے دل و دماغ کو اس چیز سے منور اور روشن کریں. آج کی ساری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے. پہلی بات یہ کہ انسان کامل، مومن کامل وہ ہے جو ہر وقت متحرک رہے، علم میں بھی، عمل میں بھی. اور دوسری بات یہ کہ جہاں پہ مجاہدین اسلام نے اللہ کی راہ میں اپنا خون بہایا ہے، ہم ان زمینوں پر کبھی اپنے کلیم کو نہ بھولیں. چاہے فلسطین ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے جوناگڑھ ہو. تیسری بات یہ کہ زندگی کے جو مقاصد ہیں ان کو بڑا رکھیں، اللہ کی خاطر جیئیں، اس کے محبوب مصطفیٰ شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جیئیں، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جیئیں. اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان سے محبت کریں، علماء سے محبت کریں، صوفیاء سے محبت کریں، اولیاء کاملین سے محبت کریں، اور ان لوگوں سے محبت کریں جو حق کی طرف اور خیر کی طرف بلاتے ہیں.
اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جتنے بھی لوگ جو سفر کر کے حسن نیت اور حسن ارادہ سے اس مقام پہ جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو، دعاؤں کو، مناجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی راہ میں گامزن رہیں، اس کے ذکر کے اندر مشغول رہیں، اور اس کے دین کی بقا کا اپنے سینوں میں درد رکھتے ہوں۔ الہی دل کی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے تیرے پیغام سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہوں، نال شفاعت سرور عالم چڑسی عالم سارا ہوں، حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں، میں قربان تنہا تم یا حضرت باہو جنہاں ملیا نبی سہارا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔